یا زہرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمن هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی مرتبت یہ آیت کی تلاوت جو میں نے کی ہے آپ کے سامنے 2 مرتبہ 2 پروگرام میں اور 2 دفعہ ذکر میں نے کیا. ایک دفعہ تو میں نے آیت کی شان نزول پر زور دیا، دوسری مرتبہ آپ کو آیت کے فہم کے اوپر توجہ دلائی. اب یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ آیت جن کی شان میں نازل ہوئی ہے ان کے مراتب اور وجہ نزول جو ہے وہ کیا تھی. اصل میں اللہ نے مختلف مفسرین نے باتیں لکھی ہیں، لیکن نزول کی وجہ اصلی یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں اور مومنوں کے درمیان یہ ہستیاں جدا ہیں اور ان کی معرفت پیدا کرو. یہ عظمت جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کی عظمت بہت بلند ہے. ان کی عظمت کے لیے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی معرفت اگر کسی کو ہے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور پھر ان کی معرفت اگر کسی کو ہے تو وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ہے، خود خدا کو ہے. چنانچہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی کسی نے نہیں پہچانا مجھ کو سوائے خدا کے اور تمہارے، اور کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے میرے اور تمہارے، اور کسی نے نہیں پہچانا تم کو سوائے اللہ کے اور میرے. پھر سے میں تکرار کرتا ہوں کہ ان کی عظمتوں کی پہچان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے مقام کو بلند کریں، علمی، روحانی، معنوی مقامات کو بلند کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پہچاننے کے لیے بہت بڑے بلندی یہ فکر کی ضرورت ہے. خود پیغمبر کے اس خاص بندے نے فرمایا، جو کہ فرماتے ہیں کہ انا عابد من عباد رسول اللہ، یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام، کہ لا یرقع الی الطیر، یعنی طائر فکر جو ہے، فکر کے معرفت کا طائر فکر جو ہے وہ بھی ہماری معرفت کی اصل تک نہیں پہنچ سکتے. چجائے کی ابتدائی معرفت جو ہے وہ حاصل ہو جائے بہت ہے، اصل تک پہنچنا مشکل ہے. عزیزان گرامی مرتبت، ارشاد پیغمبر خاتمی مرتبت کیا تھا؟
اب یہاں پہ میں ایک استفادہ کر لیتا ہوں کبھی کبھی، تو آپ کو مومنین کو زندہ کرنے کے لیے کہ آپ ملاحظہ دیکھیں اور فرمائیں، ملاحظہ کریں کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور تمہارے علاوہ۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے نبی کے اور آپ کے، لیکن یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور آپ کے۔ جب نبی سے پہلے اللہ کی معرفت کا دونوں بندے تھے، یہ ایک رسول ہے خاتم النبیین اور ایک سید الوسیین، لیکن عامہ جو ہیں ان کو عام مومن مانتے ہیں، لیکن مومنوں میں بھی ایسے کہ 100 درجے کے مومن تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ خندق میں پیغمبر نے فرمایا اعلان بارز الایمان کلہ، آج جو ہے کل ایمان جا رہا ہے علی الکفر کلہ، کل کفر کے مقابلے میں، تو یہ ایمان کے آخری درجے پہ ہیں، ظاہر کے معرفت کے بھی آخری درجے پہ ہیں، اور آخری درجے پر ہونے کی دلیل یہ ہے، یہ خود فرمایا ہے کہ اگر میرے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میری معرفت میں جو ہے وہ فرق نہیں آنے والا۔ یہ اس طرح کے یقین کے درجے پر فائز ہیں اور معرفت کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ آپ اندازہ کریں اور ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 2 بندے ہیں جو معرفت خداوندی میں یکتا ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور آپ کے، مجھے، یعنی رسول کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور آپ کے۔ تو ایک اللہ ہے پہچاننے والا، اور ایک بندوں میں سے وہ جو 100% صاحب ایمان ہے، وہ کہ جس کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تب بھی اس کی معرفت و یقین میں فرق نہ آئے، وہ پہچان سکتا ہے، اور کوئی پیغمبر ختمی مرتبت کو نہیں پہچان سکتا۔ اب اسی طرح درجہ ملاحظہ فرمائیں، مگر علی کا درجہ اللہ اکبر، فرمایا کہ آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ علی کی بھی معرفت اتنی آسان نہیں ہے۔ اس بندہ کامل کی معرفت کے لیے ضروری ہے یا درجہ الوہیت پر فائز ہو، وہ سوائے خدا کے کوئی ہے ہی نہیں، اور یا پھر درجہ نبوت خاتم النبیین پر فائز ہو، وہ سوائے محمد مصطفیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ تو منحصر ہو گئی 2 کے درمیان معرفت۔ علی کی وہ عظمت ہے کہ یا خدا پہچانے یا رسول میں سید المرسلین پہچانے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی مرتبت، اس مختصر سے وقت کے اندر میں کیا کیا آپ کے سامنے بیان کروں کہ ان کی عظمتیں کس قدر بلند ہیں۔ تو سید المرسلین جو یہ بات فرما رہے ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کی پہچان کا یہ عالم ہے۔ تو میری گفتگو تھی علی ابن ابی طالب اس درجے پر ہیں اور رسول اکرم اس درجے پر ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ لا فاطمہ لما خلقتکم، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ تو فاطمہ کی معرفت کا کیا عالم ہونا چاہیے، اور کون ان کو پہچان سکتا ہے؟ عزیز و سید الوسیین اور سید النبیین ہی پہچان سکتے ہیں ان کو، اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یہ دونوں جو ہیں ان کی معرفت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بخاری نے بھی لکھا ہے کہ چھپا نہیں سکے فضیلت کو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسی فضیلت کہ بخاری نے بھی لکھا ہے کہ جب آپ آن جاتی تھی مسجد میں تو حضرت پیغمبر ختم مرتبت ممبر سے اٹھ جاتے تھے، فقام علیہا، ان کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے، فرحبہا مرحبا مرحبا فرماتے تھے، واجلسہا فی مکانہ، اور اپنی جگہ پر بٹھال دیتے تھے، اور اس وقت تک بیٹھی رہیں جب تک حضرت زہرا، اس وقت تک وہ کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! کھڑا کون ہے؟ سید المرسلین۔ عزیزان گرامی مرتبت، اب دل میں یہ آتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ سید المرسلین۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جو سید المرسلین کھڑے ہیں تو کیا دیگر مرسلین جو ہیں بیٹھے رہیں گے؟ وہ بھی کھڑے رہیں گے نا؟ تب یوں کہیے کہ اگر سید المرسلین کھڑے ہیں تو آدم کھڑے ہیں، نوح کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، تمام انبیاء کھڑے ہیں، اور سیدہ بیٹھی ہیں،
عجیب منظر ہے کہ ایک بہت بڑے عظیم عالم اور خطیب سبت حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا شعر یاد آ گیا بروقت کہ میں آپ کو بیان کروں کہ انہوں نے فرمایا کہ گرانی پلے عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے. دو پلے ہوتے ہیں ترازو کی، گرانی پلے عصمت کی، گرانی وزن اتنا تھا، گرانی پلے عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. ظاہر ہے کہ پیغمبر سے زیادہ بلند کون ہے جو سیدہ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر اپنی جگہ بٹھا دیتا تھا. پیغمبر کی جگہ خالص ممبر ہی نہ دیکھنا، پیغمبر کی جگہ جو ہے وکان قاب قوسین و ادنیٰ، یعنی وہاں تک ہیں، قوسین تک ان کا مقام ہے. تو اب میں یہ کہوں گا کہ سب کھڑے ہیں سارے انبیاء اور سید المرسلین کھڑے ہیں، فاطمہ بیٹھی ہیں، کھڑے سب ہیں، مگر سب کے کھڑے ہونے کی شان یہ ایک ہے کہ پیغمبر آگے ہیں، سارے انبیاء پیچھے ہیں. ہماری ایک شخص ایسا بھی کھڑا ہے کہ جو دوش نبوت پر کھڑا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی مرتبت، یہ فاطمہ زہرا کا مقام ہے کہ ان کا کوئی کفو نہیں کائنات میں سوائے سید المرسلین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے. فاطمہ کی ذات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ آدم نہ ان کے علاوہ، یعنی کائنات میں کوئی شخص ان کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات سے افضل ہیں سید المرسلین، ساری کائنات سے افضل ہیں سید المرسلین. کفو کی لفظ استعمال فرمایا یعنی برابر کا، تو برابر کا کوئی نہیں ہے، برابر کا صرف سید المرسلین ہی ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کی ٹکڑا ہیں. فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہیں. فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میری قلب ہیں. فاطمہ تو مہجتی، فاطمہ ہماری جان ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سب کچھ فاطمہ ہیں. تو جو فاطمہ ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فاطمہ جو ہیں وہ جان ہیں، روح ہیں. اب آپ ملاحظہ کریں کہ جس جس چیز سے سید المرسلین افضل ہیں ان ساری چیزوں سے فاطمہ افضل ہیں. نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل، ساری کائنات میں سب سے افضل سید المرسلین ہیں. تو ظاہر ہے کہ فاطمہ بھی روح پیغمبر ہیں تو وہ سب سے افضل ہیں. آپ ایک مریم کا اگر مقابلہ کرنا چاہیں، مریم کے لیے آیا ہے کہ ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین. دنیا چیڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ کہے کہ مریم جو ہے ساری کائنات کی عورتوں پر افضل ہیں، حالانکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ جو ہیں وہ تمام دنیا کی عالمین پر افضل ہیں من الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کی تمام عورتوں پر. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مریم کی خلقت جو ہے وہ نور سے نہیں ہے، سیدہ کی خلقت نور سے ہے. جس کی خلقت نور سے ہے اور جس کی خلقت نور سے نہیں ہے وہ نور والی خلقت افضل ہے جو بے نور کی ہے. دوسرا مرتبہ آپ دیکھیں کہ حضرت مریم جو ہیں ان کا باپ نبی ہے اور حضرت فاطمہ کا باپ سید النبیین ہے. تو آپ بتائیے کون افضل ہے؟ سید النبیین نبیوں سے افضل ہے، فاطمہ مریم سے افضل ہے. آپ ملاحظہ کرمائیں کہ ان کا بیٹا اہل جنت میں سے ایک ہے، لیکن حضرت سیدہ کا بیٹا سید شباب اہل الجنہ ہے، وہ جنت کے سردار ہیں. تو آپ ملاحظہ فرمائیے جنت کے رہنے والے ہیں، اہالی میں سے ہیں حضرت عیسیٰ، اور حضرت جو ہیں وہ سردار ہیں. اور پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے، اور جو ایک ہے اس سے دو رکھنے والا افضل ہے. علاوہ اس کے یہ دو بیٹے ایسے ہیں کہ جن سے مل کر کے آخری وہ بیٹا ہے جو ان کے بیٹا پیچھے ہوگا عیسیٰ اور وہ آگے ہوں گے، یعنی وہ نماز ادا کرا رہے ہوں گے، یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے. جو نماز کی امامت کرے وہ ماموم سے افضل ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت مریم سے بدرجہ افضل اور اتم ہیں. اسی لیے اور اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کہا ہے کہ ایک دفعہ وَطَہَّرَكَ عَلَىٰ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ،
ان اللہ استفا کے و طہارا کے ایک ہی دفعہ طہارت کی لفظ آئی ہے، اور سیدہ کے لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یطہرکم تطہیرا، ایسا پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے، شدت طہارت کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں طہارت کم ہے، اس کے مقابلے میں وہاں شدت طہارت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آپ کے سامنے جو کچھ بھی گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ گفتگو جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ عظمت حضرت زہرا کو ملاحظہ فرمائیں۔ اب اگر کوئی کفو ہو سکتا ہے حضرت زہرا کا تو وہی ہو سکتا ہے جو مساوی پیغمبر ہو۔ اب مساوی پیغمبر کون ہے دنیا میں؟ تو آپ ملاحظہ کریں، قرآن کی نص دیتا ہوں آپ کے سامنے مساوی پیغمبر ہونے کا۔ آپ دیکھیں کہ جب مباہلہ ہوا تو جیسے ہی پیغمبر نے تمام طریقے سے سمجھایا اور سمجھا کے تھک گئے کہ بھئی عیسیٰ جو ہیں ویسے ہی ہیں، ان کی مثال جیسے آدم کی ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جیسے آدم کو اللہ نے خلق کیا بغیر ماں باپ کے، تو عیسیٰ کو ان کے بغیر باپ کے خلق کیا ہے۔ لیکن پھر بھی جب نہ سمجھے اور جب یہ سمجھ کے نہ ماننے پر اتارو ہو گئے تو اللہ نے یہ کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے اولادوں کو لاؤ، ہم اپنے اولادوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو مباہلہ میں بچوں کی جگہ پہ حسنین کو لے کے گئے، اور عورتوں کی جگہ پہ سیدہ کو لے کے گئے، اور نفسوں کی جگہ پر علی کو لے گئے، یعنی محمد کے نفس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور تمام دنیا سے محمد افضل ہیں تو ان کا نفس بھی افضل ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہیں نفس رسول اور سیدہ ہیں روح رسول، اور یہ دونوں کا ملان ہوتا ہے، یہی دونوں کفو ہیں۔ تبھی فرمایا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے زمین پر تو سیدہ کا کوئی کفو نہیں تھا عالم میں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مقام حضرت زہرا۔ آپ اندازہ کریں ایک لقب میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ دنیا سمجھ لے کہ کبھی کوئی جو ہے برابر نہیں ہو سکتا سیدہ کے سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اور خود پیغمبر ختمی مرتبت نے علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ میں 3 صفتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کعبے میں پیدا ہوئے اور ہم کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، حد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ طرفین سے بنی ہاشم ہیں، ماں اور باپ دونوں۔ ہمارا باپ تو بنی ہاشم ہے، ماں بنی ہاشم نہیں ہے۔ آپ جو ہیں ایسے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین کے شوہر ہیں اور ہمیں وہ نصیب نہیں ہے۔ یعنی یہ عظمت علی کو ملی ہے، تب جا کے فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جو اس مقام پر تھے فاطمہ زہرا سے خطاب فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل ترین فرد کے ساتھ آپ کا عقد کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث مشہور و معروف ہے، بہار میں علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ نے ارشاد فرمایا اور لکھا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت جس وقت حضرت سیدہ کو رخصت کر رہے تھے تو حضرت سیدہ سے خطاب فرمایا کہ تم علی کی اطاعت کرنا، اور مولا کائنات کی طرف بھی نگاہ کر کے کہا اما یا علی، اے علی آپ بھی جو ہیں ان کی اطاعت فرمائیے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب بھی اطاعت کر رہے تھے۔ علی ابن ابی طالب تو امام تھے، سیدہ نے انہیں امام مانا تھا، اور یہ جو ہیں وہ سیدہ کے سامنے ان کی عظمت آیت اللہ کی تھی، یعنی اللہ کی اتم نشانی۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آ جاتی تھیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، تو کس لیے کھڑے ہوتے تھے؟ اللہ کی نشانی کی تعظیم کے لیے۔ ویسے ہی علی ابن ابی طالب سے کہا ان کی اطاعت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نشانی ہیں، یہ اللہ کی نشانی کی تعظیم کے لیے۔ لہذا مولا نے ہمیشہ آپ کا مقام ایسا ہی رکھا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت
میں چند جملے بات کو تمام کر رہا ہوں، 20 سے چھوڑ دیا چونکہ وقت کی تنگی ہے، بہت سے مسائل تھے، بہت کچھ میں پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن آپ کو 2 جملوں میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ اپنے ایمان کو محکم اور مستحکم کرو، اور اپنے دل میں ولائے آل محمد کو جاگزیں کرو، اور ان کے سیرت کو اپنی سیرت میں ضم کرو، تاکہ انہی کے ذریعے سے قرب خداوندی پیدا کرو، اور جیسے جیسے خدا سے قریب ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے کامیاب و کامران ہوتے جاؤ گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، قرآن کہتا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہی جو ہے کامیاب ترین فرد ہے، اور جو کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے ساری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کامیابی کے۔ عزیز و حضرت زہرا کا مقام اس قدر ہے کہ علی ابن ابی طالب نے ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا ہے، اور آخری وقت جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے جانے لگی تو ایک وصیت میں لکھ کے گئیں کہ یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا اور میری اولادوں کو قیامت تک میرا سلام بھیجیے۔ عزیز و سادات، آپ کو یاد کیا بی بی نے کہ ہماری اولادوں کو میرا سلام۔ عزیزان گرامی، اس قدر مصیبت ڈالی گئی تھی کہ بس ختم کلام ہے، میں کیا کہوں۔ مصیبت کا یہ عالم تھا کہ جب علی ابن ابی طالب کو ظالمین گھیرے میں لے آئے تو سیدہ نے بچانے کے لیے دمے دھر آئیں۔ ظالم نے آگ لگانا چاہا، آپ نے کہا اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جہاں پر حسنین ہے کہا ہوا کریں، ابو الحسن کو لے جانا ہے۔ در و دیوار کے درمیان بی بی کھڑی تھی، ظالموں نے در سے پیس دیا۔ عزیزو، لکھا ہے کہ سیدۃ النساء العالمین، آپ کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی ظالم نے در سے پیسا، آپ در و دیوار کے درمیان آئے، پکارا اے فضہ، اے فضہ دوڑو، میرا محسن میرے بطن میں شہید ہو گیا۔ عزیزو، لکھا ہے کہ آپ غش میں چلی گئیں، اور جب امیر المومنین کے گلے میں رسن باندھ کے کھینچا جا رہا تھا تو آپ کی رضا کی ہوا پڑی تو آپ نے فرمایا این ابو الحسن۔ فضہ نے کہا بی بی ظالمین رسن میں باندھ کے کھینچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گا۔ کہوں گا بی بی یہ آپ کے شوہر رسن میں بندھے ہیں آج، لیکن چند دن کے بعد کربلا میں آئیے گا، دیکھیے گا زینب ام کلثوم کے رسن بندھے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، بی بی بیمار ہو گئیں، اسی کے بعد آپ نحیف و نازار ہوئیں، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ اس قدر ان لوگوں نے در و دیوار کے درمیان پیسا تھا کہ آپ کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کے سینے کی بھی ہڈی ٹوٹ گئی۔ عزیزو، پسلی کی ہڈی کا تو یہ عالم تھا کہ جب غسل دے رہے تھے امیر المومنین تو چیخ مار کے گریا کیا۔ سلمان نے پوچھا مولا کیا ہے؟ فرمایا اے سلمان، سیدہ کی پسلیوں پر جو زخم ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ عزیزو، اور لکھا یہ ہے کہ سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جس سے سانس لینا مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات کہوں گا کہ بی بی آپ کے سینے کی ہڈی ٹوٹی تو سانس لینا مشکل تھا یقیناً، لیکن آپ کے سینے پہ کوئی سوار تو نہیں ہوا۔ لیکن ہائے عصر عاشور حسین کے سینے پہ ظالم سوار ہو گیا شبر۔ اے بی بی آئیے دیکھیے، یک و تنہا کن فنظر یمیناً و شمالا، پکارا عباس دوڑو، بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، دنیا سے چلی گئیں، بس 2 جملے اور ختم کلام ہے کہ جب امیر المومنین نے غسل دے لیا، کفن پہنا دیا، سب کو رخصتی کے لیے کہا تو سب رخصت ہوتے رہے۔ جب بنی ہاشم کی عورتیں رخصت ہو گئیں تو زینب ام کلثوم آئیں، پیر پکڑ کے رونے لگی، یا اماں، اے میری اماں، نانا کو سلام کہنا اور کہنا یتیم بھی لگ رہے ہیں۔ عزیزہ، پھر اس کے بعد حسنین کی طرف رخ فرمایا۔ آپ نے امیر المومنین نے کہا اے لال، کیا اپنی ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ حسین نے فرمایا بابا بغیر بلائے کبھی نہ گیا۔ فحنت وعنت یدا۔ عزیزہ، لکھا کہ بندے کفن ٹوٹے ہاتھ نکل آئے۔ ایک مرتبہ ملین علی صدر
رہا۔ حسین اور حسن کو اپنے سینے کی طرف سیدہ نے لپٹا لیا، ملائے اعلیٰ میں گریا ہوا۔ ایک ندا آئی، ارفعہما یا علی، اے علی ان بچوں کو جدا کرو۔ میں کہوں گا مولا آپ نے جدا کیا ہوگا تو باپ ہیں، بہت ہی آہستہ سے علی نے سر سے جدا کیا ہوگا۔ ہاں سیدہ سے کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے، مدینے میں جدا کرا رہے۔ عصر عاشورا آپ کربلا میں آئیے گا، جب ایک بچی کٹی ہوئی میت سے لپٹی ہوگی اور شمر تعزیہ نے مار رہا ہوگا، اے علی آ کے آپ بچی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ والصغیرہ عفو فرما۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام دنیا میں جو محبان حاجت مند ہیں ان کی حاجت روائی فرما، اس بیماری کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ عدل کا قیام فرما، ظلم کو نابود کر، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔ یا